بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ومنبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وسفي الأسفياء الذي بنوره سرت الأنوار استنقالت الشمس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقوس محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن عمي كاشف همي سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حمد الله على العباد الدائين إلى الخلق في جميع الأسرار والأقطار بالمعاصر والآثار خير القرون الذين يبينون للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آج کی اس مجلس کے لیے جو اہتمام کیا ہے جن جن عزیزوں نے جو بھی اہتمام کیا ہے جنہوں نے پڑھا ہے جو سننے والے ہیں انشاءاللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے الہی آمین اور ہماری اس عبادت کو الہی آمین ایک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے ایک لقب ہے مبارکہ، ایسی شخصیت جو بابرکت ہے اور حسن یہ ہے قرآن کا کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن مبارک رات میں نازل ہوا۔ یا ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے یہ بھی مبارک ہے۔ تو جس رات میں آیا وہ بابرکت ہے، آنے والی چیز بابرکت ہے، اور جس نے وصول کیا وہ بھی بابرکت ہے۔ صلوات محمد برکت کے مختلف معانی جو بیان کیے ہیں بزرگوں نے، اس میں ایک معنی یہ ہے کہ خیر جو ہے وہ کثیر ہو، تھوڑی نہ ہو، خیر بہت زیادہ ہو۔ یا برکت کا معنی ہے ایسا عمل جو دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے رہے۔ یا برکت کا معنی یہ ہے ثابت اور استوار، یعنی بہت جو مضبوط ہو اس کے لیے بھی لفظ برکت استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن اس معنی میں بابرکت ہے، وہ جس رات میں نازل ہوا وہ بابرکت ہے، اور وہ سیدہ بابرکت ہے جو کہ اس قرآن کا عدل ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ سلام علیہ
تقریباً 31 مختلف سلسلوں سے نقل ہوئی ہے، اس میں صرف ایک سلسلے میں کہا گیا ہے، میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک روایت، ایک سند ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کتاب و سنتی، اور 30 ٹائمز کہا ہے کتاب اور اہل بیت، کتاب اور اطرتی۔ خوب، تو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور دوسری اطرت ہے۔ میں اس کی ٹیکنیکل بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو بہرحال یہ روایت تقریباً متواتر روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، بہت واضح ہے، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں سے رابطہ جوڑ لو، اگر ان دونوں سے ما ان تمسکتم بہما، جب ان دونوں سے جڑے رہو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد تا قیامت گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا بات ہے، بے شک ایسا، امت میں جو مسائل پیدا ہوئے اس جدائی کی وجہ سے پیدا بے ہوئے، شک بے شک۔ لہذا برکت کے حوالے سے ایک نقطہ قابل غور ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں عطا فرمائی ہیں اللہ نے، یہ ہو سکتی ہیں برکت کا باعث ہو، یہ چیزیں ہو سکتا ہے یہ نحوست کا باعث ہو سکتا ہے یہ بدبختی اور تباہی کا باعث ہو۔ مثلا فرض کریں اللہ نے کسی کو علم دے دیا، ممکن ہے یہ علم بابرکت ہو، اور ممکن ہے یہ علم سامری کی طرح نبی کے مقابلے میں قوم کو تیار کر دے۔ سائیڈ افیکٹ، علم تو تھا لیکن وہ علم ایسا تھا جو گمراہی پہ لے گیا ساری امت کو، ایک آدمی نے گمراہ کر دیا، نبی کے مقابلے میں امت کو کھڑا کر دیا۔ لہذا علم ممکن ہے بابرکت ہو، علم ممکن ہے بے برکت ہو۔ بابرکت ہو تو ایسا بابرکت ہے کہ ممبر پہ آ کے کہے، یہ فرمائے کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ واہ واہ، یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی، کیا بات۔ تو مال اسی طرح دوسری نعمت ہے، ممکن ہے بابرکت ہو، ممکن ہے بے برکت ہو۔ بابرکت مثالیں بھی موجود ہیں اور بے برکت مثالیں بھی موجود ہیں۔ ایسا ہی، بابرکت مثالیں یہ ہیں کہ اگر کوئی سائل آ جائے مانگنے والا تو اتنا دیتے ہیں کہ اونٹوں کی قطار بھی بخش دیتے ہیں۔ یا علی یا علی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بابرکت یہ مال اتنا ہے کہ اگر خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال نہ ہوتا تو یہ مسلمانوں کی پرورش اس وقت ممکن نہیں تھی، یہ غربت ختم نہ ہوتی اگر مال خدیجہ نہ ہوتا۔ تو یہ مال بابرکت ہے۔ بے برکت مال کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ قارون تاریخ میں ایسا آدمی گزرا ہے کہ جس کے خزانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 80,000 اونٹوں پر خالی خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں۔ تو آج نہ قارون رہا نہ وہ خزانے رہے، قارون کا خزانہ بے برکت ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مثال اور آج کے دور کی، اسی دور کی، شاہ ایران جب گیا تو اس کے بعد جب انقلاب آیا تو ایران کا ایک بڑا انٹرنیشنل اخبار ہے کیہان انٹرنیشنل، تو اس نے ایک رپورٹ، ایک سروے جو ہے وہ پیش کیا، کہا کہ شاہ کی جو دولت باہر پڑی ہے جس پہ ابھی تک سینکشنز ہیں اور وہ اندر آنے نہیں دیتے، وہ دولت اگر اس کو کنورٹ کیا جائے لوکل کرنسی کے اندر تو پورے ایران میں اس کرنسی کی ایک چادر بچ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دولت بھی ہو گئی بے برکت۔ لہذا اللہ کبھی مال دیتا ہے، ممکن ہے بابرکت ہو، ممکن ہے بے برکت ہو۔ اللہ علم دیتا ہے، ممکن ہے بابرکت ہو، ممکن ہے بے برکت ہو۔ اللہ اولاد بھی اسی طرح دیتا ہے۔
توجہ ہے؟ بسم اللہ ایک صلوات پڑھیں گے. تربیت کی آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، ظاہر ہے کہ کوشش سے زیادہ تو نہیں آپ سے مانگا گیا. آپ نے کوشش کی اولاد کی تربیت کرنے میں تو بابرکت، اور اگر کوشش ہی نہیں کی تو کیا ہوگی؟ بے برکت. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ایک صلوات پڑھیے گا. اولاد کتنی اہم ہوتی ہے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے ساری محنت کی ہے. وہ محنت کی ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے، یہ باڈی، یہ وجود، اس کو روٹی چاہیے، اس کو مکان چاہیے، اس کو جو چیزیں بھی چاہیے. روایت یہ ہے وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آخری زمانے کے والدین پر ویل ہے، ویل، افسوس ہے. کون افسوس کر رہا ہے؟ وہ ہستی جس کو اللہ نے، میں یوں کہوں کہ کلہم مخلوقات کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، جس کے آنے کا مقصد ہی ہدایت تھا. فرمایا ویل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. یہ بچے جو آخری زمانے میں آئیں گے ان کے والدین پہ ویل ہے. قیل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ من آبائهم المشرکین، آپ جن والدین کا ذکر کر رہے ہیں آیا یہ مشرک ہیں؟ فرمایا اللہ یہ مشرک نہیں ہیں، یہ مومنین ہیں. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا لا تعلمونہم شیئا من الفرائض، اس لیے کہ یہ والدین اپنی اولاد کو کوئی کام کی بات نہیں سکھائیں، کوئی ادب، کوئی آداب، کوئی مینرز، کوئی دین کی بات، کوئی زندگی کیسے کرنی ہے یہ آداب نہیں سکھائیں گے. ایک تو یہ پہلا مرحلہ ہے. اس سے آگے بھی ایک مرحلہ ہے اور وہ اس سے زیادہ سختر ہے. اگر یہ اولاد تعلمونہم، تعلموا اولادہم، اگر ان کی اولاد خود سے جائے کچھ سیکھنا چاہے دین، ایسا بھی ہوتا ہے بعض بات، والدین نے تو نہیں سکھایا، یہ بچہ یا بچی یہ خود سیکھنا چاہتے ہیں کچھ دین، منعوہم، اس اولاد کو روکیں گے کہ یہ کام نہیں کرو، اور راضی ہو جائیں گے ان پر، ورضوا عنہم، اور راضی ہوں گے ان پر، بِأَرْضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کہ یہ تھوڑا سا کوئی مال شال کما کے لے آئے. یہ بچے جائیں جا کے دنیا کما کے لے آئیں. روایت نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا انا منہم بری وہم منی برا، میں ان سے بری ہوں یہ مجھ سے بری ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک ٹپ اب آج یہ ہوگی کہ اولاد کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے. اگر یہ امپورٹنٹ ہے تو ان کی بدنی تربیت بھی ضروری ہے، ان کی روحانی تربیت بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہیں. لہذا میں نے عرض کیا بعض اوقات اولاد ہوتی ہے، ممکن ہے بابرکت ہو، ممکن ہے بے برکت ہو. بابرکت کی مثال کیا ہے؟ گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، جس گھر میں حسنین جیسوں کی تربیت ہوئی، جس گھر میں زینب کبریٰ اور ام کلثوم جیسی بچیوں کی تربیت ہوئی. عزیزان
بس مال ممکن ہے بابرکت ہو، مال ممکن ہے بے برکت ہو، اولاد ممکن ہے بابرکت ہو، اولاد اچھا بعض خطر نے ایک اور چیز دے کے آزماتا ہے، حسن، خوبصورتی، بیوٹی ممکن ہے بابرکت ہو اور ممکن ہے بدبختی کا سبب بن جائے۔ یہ اس کے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزانہ یہاں پہ تجربات کر رہے ہیں۔ یہ حسن خدا دیتا ہے کس لیے؟ اس کو سنبھال کے رکھو تاکہ یہ بابرکت ہو۔ اسی طرح اور نعمتیں بھی ہیں خداوند عالم دیتا ہے۔ یہ مفاتیح الجنان تو آپ نے دیکھی ہے نا، یہ کتنی اس وقت ہوگی پرنٹڈ فارم میں؟ شاید ملینز کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں۔ کہہ جائیں صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، یہ کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد لے گئے ایک پریس میں اس کو چھپوانے کے لیے، چھپوانے کے لیے لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گئے پریس والوں کے پاس، کہا یہ کتاب نہیں چھاپنی، مجھے واپس دے دو، یہ کتاب چھاپنی نہیں ہے، مجھے واپس دے دو، اور جو آپ کا خرچہ ہوا ہے وہ میں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کتاب واپس لے گئے اور اس کے بعد 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ یہ کتاب وہ ہے کہ شیخ عباس قمی نے کتاب جب پہنچ گئی مارکیٹ میں تو اس دوران اپنے ان کے والد نے کہا کہ تم بڑے عالم بنے پھرتے ہو، تو وہ ایک کتاب بڑی مشہور ہے یہاں پہ، تو تم بھی کوئی کتاب لکھتے۔ مسکرائے، کچھ جواب نہیں دیا۔ عمل کیسے بابرکت ہوتا ہے؟ کیا بات! اصول یہ ہے ہم اگر 10 پاؤنڈ دے دیں تو کم از کم 1000 آدمی کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے چندہ دیا ہے 10 پاؤنڈ مسجد کو، یہ بتانا۔ اچھا انجمن والے بتائیں تو چلو ٹھیک ہے، موٹیویشن کے لیے، ان کی موٹیویشن کے لیے، لیکن حضرت کی خواہش ہوتی ہے کہ ضرور بتایا جائے کہ میں نے 100 روپیہ جو ہے وہ مسجد کو چندہ دیا ہے۔ صلوات پر بات میری پتہ نہیں پہنچ گئی، ایک صلوات پر اگلے سال گئے پریس والوں سے کہا کہ یہ میں کتاب لایا ہوں تو اس کو اب چھپنا ہے۔ کہا آغا صاحب وہ پچھلے سال چھپ جاتی تو ابھی تو مارکیٹ میں ہوتی۔ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں آپ لے کر آئے، اس دوران آپ نے کیوں نہیں چھپایا؟ کہا میں لے گیا واپس سے اور مجھے خوف خدا ہوا کہ میں نے لکھ تو دیا ہے سارا کچھ، میں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارا سال میں نے اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کے اوپر میں نے عمل کیا۔ آج اس کے نتیجے میں، اس عمل کے نتیجے میں وہ بابرکت کتاب بالکل ایسی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ مفاتیح الجنان آج گھر میں، اس کو کہتے ہیں بابرکت۔ بابرکت عمل کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بیوی کا ایک لقب ہے مبارکہ، بابرکت وجود۔ یہ کیسا بابرکت وجود ہے؟ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث اور پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فاطمہ کا وجود اگر نہ ہوتا تو حتیٰ اسلام کی یہ برکت دنیا تک نہ پہنچتی۔ یہ بیوی کا وجود مبارک ہے۔ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ وہ وجود جس کو اللہ نے کوثر کہا ہے،
وہ وجود جو قیامت سے جنت میں جانے سے پہلے جس کوثر کی حقیقت آشکار ہوگی وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد لہذا ضرورت ہے کہ یہ زندگی ایسی ہو جو با برکت ماشاءاللہ برکت والی زندگی. یہ زندگی ایسی نہ گزر جائے. اس زندگی میں برکت کب پیدا ہوگی؟ جب اس کا تعلق ہو جائے گا اس وجود سے جو بابرکت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ جی واہ. وہ جو خود باعث ہے برکت. دیکھیے قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا پڑھانا عبادت. اور اسی طرح اگر قرآن اور اطرت برابر ہیں تو میں کہتا چلا جاؤں علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا میسج پہنچانا عبادت، اسی طرح فاطمہ زہرا کا ذکر کرنا عبادت. اس لیے کہ فاطمہ زہرا کا وجود معصوم امام صادق صلوات اللہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. کسی نے پوچھا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس لیلۃ القدر کی حقیقت کو ہم کیسے درک کر سکتے ہیں؟ معروف ہے نا، جو آدمی شب قدر ساری رات جاگے تو ساری رات جاگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. آیا ساری رات جاگنے سے لیلۃ القدر کی حقیقت درک ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی ساری رات جاگا، اس نے عبادت کی، دعائیں مانگی، نماز پڑھی اور بہت سارے اعمال انجام دیے. آیا اسے یقین ہے کہ میں نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا، رسیو کر لیا؟ اس کا مطلب ہے خالی جاگنا کافی نہیں ہے لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے. جب تک کہ لیلۃ القدر میں اگر تھوڑی سی رات بھی درک ہو جائے، وہ تھوڑا سا وقت، چند لحظے اگر وہ لیلۃ القدر کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو گویا انسان کی دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ ایک رات 80 سال کی عبادت سے بالا تر ہوگا. ایسا ہی ہے، وہ ایک رات 1000 مہینے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، خیر برابر نہیں ہے، اس سے بھی افضل ہے. اس کی مثال عرض کروں ابھی آپ کی خدمت میں. ممکن ہے بعض لحظے انسان کا تغیر انسان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آئے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے. ممکن ہے چند لحظے ہوں، لہذا اس رات میں ممکن ہے چند لحظے کسی کو میسر آ جائیں. اس کی زندہ مثال کہتے ہو نا، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس سوائے دعا کے کچھ اور نہیں ہے. اے جلد راضی ہو جانے والے، کیا کر؟ مجھ سے راضی ہو جا. پروردگارہ یہ مفہوم کیسے سمجھیں گے؟ اگر یا سری الرضا کا مفہوم سمجھنا ہے تو چلے جاؤ کربلا میں، تمہیں سمجھ. واہ کیا بات، سبحان اللہ. جو شب عاشور سے پہلے تک دشمن تھا، مخالف کیمپ میں تھا، حتیٰ اس سارے مارکے کا بنیادی نقشہ بنانے والا وہ ہور تھا. لیکن جیسے ہی توسل پیدا ہوا اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ حسین کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، ہر کی تقدیر بدل گئی. اور ہر جب آیا ہے تو حسین نے گلہ نہیں کیا کہ ہر
سے لگایا اور فرمایا تو دنیا میں بھی اور ہے آخرت میں۔ اب آئیے شب قدر کون ہے جو ترک کر سکتا ہے شب قدر کو؟ امام صادق فرماتے ہیں من ادرک صلوات من ادرک فاطمہ ادرک لیلۃ القدر، جو ہماری جدہ فاطمہ کی معرفت حاصل کر لے اس کو گویا لیلۃ القدر کی حقیقت سے شب قدر کی حقیقت البتہ ظاہر ہے کہ ظاہری معنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن لیلۃ القدر کا باطن کون ہے؟ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ۔ بس میں سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ وہ وجود ہے جو بابرکت ہے۔ کتنا بابرکت ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کی نسل ابھی تک موجود ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور ایسا بابرکت وجود ہے، ایسا بابرکت وجود ہے کہ یہی تسلسل ہے کس کا؟ عطرت کا تسلسل۔ یہی تسلسل ہے کس کا؟ قرآن کا تسلسل۔ یہ بات بار بار تکرار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ اکٹھے ہوں تو ان کا تعارف کیا بنتا ہے؟ ان کا تعارف بنتا ہے ہم فاطمہ کو وابوہا وبعدہا وبنوہا۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس ایک بات اور، فاطمہ زہرا کے وجود سے جو علم موجود ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ بیوی کے القاب میں ایک لقب ہے زاہدہ، ایک ہے عابدہ، ایک ہے مبارکہ۔ جس کی بیٹی کے بارے میں امام معصوم کہے انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ کون؟ جو فاطمہ زہرا کی گود میں پلی ہے۔ عزیز و عزیزارو، بیوی کا جو خطبہ آج موجود ہے، آپ کی بیٹی زینب کبریٰ نے 5 سال کی سن مبارک تھا جب یہ خطبہ نقل کیا۔ لہذا سیدہ کا وجود ہر جہت سے بابرکت ہے۔ یہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا، اور کہنے والا کون ہے؟ وہ جو مشیت پروردگار کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، اس نے فرمایا کہ اگر فاطمہ راضی ہو تو خدا راضی، اگر فاطمہ ناراض ہو تو خدا ناراض ہے۔ یعنی کسوٹی ہے اللہ کی کہ راضی ہونے کی اور خدا کے ناراض ہونے کی۔ کون؟ فاطمہ۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ وہی فاطمہ ہے کہ جس کے دروازے پہ جبرائیل انتہائی ادب سے آتے ہیں۔ عزیزانو، یہ وہی فاطمہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم کا آخری وقت تھا تو کسی سائل نے دستک دی، بی بی دروازے پہ گئی، فرمایا کہ میرے بابا مریض ہیں، چلے جاؤ واپس۔ دوسری بار دستک ہوئی، تیسری بار دستک ہوئی تو سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پیغمبر کے چہرہ انور پٹ پڑے، پیغمبر کی آنکھیں کھل گئی، روتے ہوئے پوچھا فاطمہ کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ آج تو آپ اپنی بیٹی کے آنسو بھی برداشت نہیں، یہ آنسو یا رسول اللہ آپ سے برداشت نہیں ہوئے۔ فرمایا بیٹا اسے آنے دو، یہ تو تمہارے دروازے
یہاں اسرائیل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ یا رسول اللہ میں عرض کروں گا آپ کے جانے کے بس 1 ہفتے 10 دن کے اندر اس زہرا کے ساتھ کیا ہوا؟ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا نماز بھی پڑھتی تھی، زہرا سانسیں بھی لیتی تھی۔ عزیزو ایک پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینا مشکل ہے۔ اس پہ کیا مصیبتیں پڑی کہ کہنے لگی بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئی، اے کاش اس روز زہرا کے تماچے نہ لگے ہوتے کہ کربلا میں حسین کے بچوں کو تماچے نہ لگتے، اے کاش اس روز دروازے پہ آگ نہ لگتی، اے کربلا میں خیمہ کو آگ نہ سنو گے؟ اے کاش میں نے کل عرض کیا نا، امام صادق سے کسی نے پوچھا، کہا مولا یہ فرمائیں کہ آپ کی دادی کی شہادت کیسے ہوئی؟ کہا ان ضربوں سے ہوئی جو پلوز نے ہماری ماں کے ہاتھوں میں لگائے۔ کاش یہ ضربیں نہ ہوتی، کاش یہ ضربیں نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک منظر اور سنو گے، فاطمہ کو یہ ضربیں کیسے لگی؟ اس وقت لگی کہ جب فاطمہ کا ہاتھ علی کے کمر بند میں تھا، علی کے گلے میں رسیاں تھیں اور گھسیٹ کے لے جا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک یہودی وہیں پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہا تم مسلمان کیوں ہو گئے؟ کہا میں نے علی کو دیکھا ہوا ہے، یہ علی کس طرح کا شیر ہے، آج پتہ چل گیا علی کی مظلومیت سے۔ اللہ تعالیٰ کی روایت میں ایسے تذکرہ کروں گا۔ روایت یہ ہے، کہتے ہیں کہ انبار شہر میں ایک شامی فوجی نے ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھین لی۔ علی کو پتہ چلا تو کہنے لگے خدا کی قسم اگر کسی مسلمان کو یہ واقعہ معلوم ہو اور وہ دیکھ کر کے مر جائے تو آگ ہے، یا علی آپ تو ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب برداشت نہیں کر سکے، یا علی کیسے برداشت کیا؟ سنو گے ایک واقعہ، امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، علی کو بلایا ہے، قریب گئے، کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ زندگی میں سخت ترین زندگی کا واقعہ کون سا ہے؟ ایک نے کہا میں ایک وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کسی سے رقم مانگوں، میری زندگی کا بہت ہی تلخ وقت لہجہ تھا۔ دوسرا بولا، کہا میدان جنگ تھا، مجھ سے اسلحہ چھن گیا اور میرے لیے وہ وقت بڑا مشکل تھا کہ میں اسلحہ کس سے مانگوں۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ کے لیے سخت ترین وقت، سنو گے علی نے کیا کہا؟ دائیں بائیں جانب دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا سخت ترین وقت وہ ہوتا ہے جب شوہر کے سامنے اس کی زوجہ میں ظلم کیا جائے اور علی جب غسل دے رہے تھے نا، علی جب غسل دے رہے تھے سیدہ کو، جب غسل دے رہے تھے،
غسل دیتے ہوئے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ علی نے ہاتھ روکا، ہاتھ جو ہے وہ سر پہ رکھا، علی نے سر کو پیٹنا شروع کیا، علی کی آہ بلند ہو گئی۔ بعد میں کہتے ہیں سلمان فارسی نے پوچھا یا علی آپ نے تو منع کیا تھا، آپ کو صبر کا درس دے رہے تھے، یا علی کیا ہوا؟ عزادارو علی کی چیخیں نکل گئی، رات کی تاریکی تھی، سیاہ رات تھی، روتے ہوئے کہا سلمان میں ایک مرحلے میں پہنچا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے جب زہرا نے مجھ سے غم جو ہے وہ شیئر نہیں کیے۔ آخری دنوں میں آیت اللہ وحید کا ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، آخری دنوں میں بی بی اتنی کمزور ہو گئی تھی، کہتے ہیں کانت کل خیال، سیدہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ بستر پہ پڑے ہوئے سمجھ نہیں آتا تھا کہ فاطمہ یہاں موجود ہے یا نہیں موجود۔ بس آخری عبادت کر رہا ہوں، علی لے کر گئے فاطمہ کا جنازہ، قبر میں اب اتارنا چاہتے ہیں، قبر میں اتارنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا کوئی محرم ہو جو قبر میں اترے، ایک محرم جنازے کو تعبیر دے، دوسرا محرم اتار کے قبر میں ڈالے، لیکن نظارو حسنین تو چھوٹے چھوٹے تھے، اب علی منتظر ہے کہ قبر میں فاطمہ کے جنازے کو کہ اتنے میں دیکھا قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، ہاتھوں کو پہچانا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کے بعد علی نے درد بھرا ایک جملہ کہا، لقد استرجعت الودیع یا رسول اللہ، امانت لے لیجیے۔ علی رو رہے تھے، یا رسول اللہ امانت ایسی نہیں جیسی مجھے ملی تھی۔ بس آخری منظر عرض کر رہا ہوں، علی نے مٹی ڈالی قبر میں، اور اس کے بعد روایت کا جملہ یہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے جہاں فاتح خیبر غشبر علی جو ہے، علی جب مٹی ڈال چکے اس کے بعد کھڑے ہوئے، اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے وَقَالِيٌ عَلَى خَدِّ الْأَيْمَنِ، علی دائیں رخسار میں گر گئے قبر کے اوپر۔ یا علی بس ایک عرض کروں گا، آپ تو گر گئے نا، لیکن کربلا میں کیا ہوا جب حسین زین سے زمین میں آیا؟ دیکھنے والی چند قدم پہ پوچھ رہی تھی